بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آدھا حصہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب کچھ ہی ایام اس کے باقی ہیں جن کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک نیکی کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم جس نیکی کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اعتکاف۔ ناظرین، جس طرح رمضان المبارک میں روزے کی عبادت کے ذریعے انسان کو گناہوں سے بچنے کی تربیت دی جاتی ہے، جس طرح بھوکا اور پیاسا انسان کو رکھ کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح آپ کھانے سے رک گئے، پینے سے رک گئے، اس طرح پورا سال آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک کر رکھنا ہے، اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے۔ مسلمان کو روزے کے ذریعے اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، اور یہی در حقیقت تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ تو واقعتاً یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا ایک بہت بڑا خزانہ اور ایک بہت بڑا لمحہ اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں اپنی سنت سے جس عبادت جو ہمیں سکھائی، اعتکاف کی عبادت، وہ بھی بالکل اس طرح کی عبادت ہے کہ انسان کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنا کر انسان کو چھوڑتی ہے۔ اس لیے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان جب سال کے 11 مہینے رہتا ہے تو زندگی کے مختلف مشاغل میں اس کی مصروفیت، کبھی اس کا ذہن کہاں، کبھی دل کہاں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، اس کا دل اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ایک قسم کی اس پر وہ میلا ہو جاتا ہے انسان کا دل۔ تو گویا اعتکاف کے ذریعے جب انسان اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، تو گویا وہ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل ہر قسم کے خیالات سے، ہر قسم کی فضول تصورات سے اور طرح طرح کی جو پریشانیاں، ان سب سے پاک ہو کر میرا دل ایک دفعہ پھر نکھر جائے۔ گویا ایک طرح سے ایک سروس ہو جاتی ہے، انسان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کر اور پورا سال عبادت کرنے کے لیے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی عبادت بعینی ہی اسی طرح کی عبادت ہے، جس طرح روزے کے ذریعے تربیت دی جا رہی ہے، اسی طرح اعتکاف کی عبادت کے ذریعے انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کے حضور پر پڑ جاتا ہے، اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، رحمت طلب کرتا ہے، جہنم سے نجات طلب کرتا ہے، اور اس وقت تک اس در کو نہیں چھوڑتا جب تک اللہ تعالی رحمت کا در، مغفرت کا پروانہ عطا نہیں فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل اعتکاف فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضور کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کا بھی یہ معمول رہا کہ وہ بھی اسی طرح اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، یہ چیز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے اس کثرت کے ساتھ ثابت ہے، یقیناً اس کی اہمیت ہوگی، اس کی فضیلت بہت بڑی ہوگی جب ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر اس قدر تاکید اور مواظبت کے ساتھ عمل کیا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف ولم یترکوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ ان قدم المدینہ الی ان قبضہ اللہ تعالی، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو ان مسلمانوں پر جنہوں نے اعتکاف کی سنت کو ترک کر دیا، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ آنے کے بعد اس کو کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ تو رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، یعنی جہنم اس سے اتنی دوری پر چلی جاتی ہے جتنی 3 خندق ہیں، اور آپ نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو اگر ایک شخص ایک دن اعتکاف کرتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو اگر کوئی رمضان
کے مقدس مہینے میں، پھر رمضان کے بھی آخری 10 دنوں کے اندر، جس کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر کی رات بھی رکھی ہے، اگر وہ 10 کے 10 دن اللہ کے حضور کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کو کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام حاصل ہوگا۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے جہاں اور بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے، اس لیے کہ جب وہ اعتکاف کر لیتا ہے اس کو کسی نہ کسی درجے میں لیلۃ القدر کی برکات نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا ہو، معتکف اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور کوئی عبادت بھی نہیں کر رہا، اس کا یہ مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے۔ گویا اگر کوئی شخص معتکف ہے، اعتکاف کر رہا ہے اور لیلۃ القدر کی پوری رات وہ سوتا رہے، اس کی پوری رات عبادت میں گزرے گی، اس لیے کہ وہ اعتکاف کی عبادت انجام دے رہا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی برکات اور لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا بھی یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ تو جہاں ہم اپنے لیے اور بہت سارے کام جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنی فرصت نکالتے ہیں، اپنے کو فارغ کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عبادت کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کریں۔ روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، شد مئزرہ، آپ اپنا ازار بند کس لیا کرتے تھے، یعنی آپ بالکل تیاری کر لیا کرتے تھے کہ بس اب اس عشرے میں تو عبادت ہی کرنی ہے۔ وَيُوقِظُ أَهْلَهُ، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے، تہجد کے لیے جگاتے تھے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھی آپ جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے الا تقومان فتصلیان، کہ کیا آپ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شوق ہوا کرتا تھا۔ تو اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر اور پھر اس کی صفائی کا حکم دیا، اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور ایک آیت میں فرمایا والقائمین، کہ ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھیے جو طواف کرتے ہیں اور وہاں پر آ کر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے محلے کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو جو اعتکاف کرے اس رمضان کے آخری عشرے کا، تو پورے محلے کے سارے مسلمان، سارے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اور اگر ان میں سے کوئی شخص بھی آ کر مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے تو ان سب سے گناہ ٹل جائے گا۔ تو اس لیے ہر محلے کی مسجد میں ماشاءاللہ مسلمان بڑے جوش و خروش، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس کو اور زیادہ اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور زیادہ لوگوں کے اندر اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اعتکاف، سب سے زیادہ افضل اعتکاف مسجد حرام بیت اللہ کے اندر ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، تیسرے نمبر پر بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے اندر اعتکاف جو کیا جائے وہ افضل ہے۔ اس کے بعد ہر وہ جامع مسجد جہاں پر 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہو، وہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ خواتین کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے لیے نماز کی کوئی جگہ متعین کی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے ایک جگہ خاص کی ہوئی ہے کہ یہیں وہ نماز پڑھتی ہیں، تو اسی جگہ کو وہ اپنے لیے اعتکاف کی جگہ بنا لیں اور اعتکاف وہیں پر کریں۔ اور اگر کوئی جگہ نہیں بنائی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابھی سے اپنے لیے ایک جگہ متعین کر لیں کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے، میں یہیں نماز پڑھوں گی اور یہیں اعتکاف کروں گی۔ تو وہی جو ایریا، جو حدود وہ اپنے لیے طے کر لیں گی، وہ جگہ، وہ حدود ان کے لیے اعتکاف کی جگہ ہوگی۔ تو اعتکاف مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعتکاف فرمایا، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اعتکاف میں کون سی عبادات کی جائیں، اعتکاف کو کس طرح قیمتی بنایا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن پھر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، شرعی مسائل سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا وہ وقت قیمتی نہیں بنا پاتے۔ ویسے تو جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ کا وقت قیمتی ہی قیمتی ہے، لیکن جب انسان نے قربانی دی، گھر سے دور رہا 10 دن، تو اس کو پھر زیادہ سے زیادہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ کوشش کرے کہ فضول باتوں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ فضول کام اور فضول باتیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایک بات جائز ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس کے اندر پڑتا ہے تو وہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے گناہ تک پہنچنے کا۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ذکر کریں اللہ کا، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ کہ شرعی مسائل سیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، آپ جہاں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ وہاں مسجد کے امام صاحب سے، وہاں آپ کے محلے کے دیگر علماء کرام، مفتیان کرام، آپ ان سے بات کر کے اپنے لیے وقت لے لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ اعتکاف میں بیٹھ کر ان سے شرعی مسائل سیکھیں۔ یہ بہترین وقت ہے، اس کو اس طریقے سے قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ عشرہ اخیرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر رکھی ہے، تو اس عشرے کی جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ امام عطا رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی کے دربار پر، کسی بادشاہ کے در پر آ کر سر جھکا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میری حاجت پوری نہیں کر دی جاتی۔ تو معتکف گویا اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے اور وہ گویا بزبان حال اللہ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہیں کر دی جاتی۔ تو جب اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت آپ نے کر لی ہے تو آپ وہاں پر بیٹھیں اور اللہ سے اپنی مغفرت کروا کر جائیں۔ یہ تو اعتکاف ہے جس کو کہا جاتا ہے سنت اعتکاف۔ ایک اعتکاف کی قسم ہے جس کو مستحب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ مستحب اعتکاف وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، کوئی عبادت کرنے کے لیے، تو وہ داخل ہوتے ساتھ ہی وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اب ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اس مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اور اس میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، تو وہاں پر آپ کا گزرنے والا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ پوری زندگی ہم اپنا یہ معمول بنا لیں، رمضان میں نہیں، ہر وقت جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں، ہم جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، ساتھ ہی ہم یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو جس وقت تک آپ اس مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو مستحب اعتکاف تو ایسا ہے جس کی فضیلت ہر شخص حاصل کر سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسنون اعتکاف نہیں کر سکتا تو کم از کم درجے میں وہ مستحب اعتکاف کرے، اور مستحب اعتکاف کا یہی طریقہ ہے کہ ذرا سی ہم توجہ رکھیں، ذرا سا ہمارا دل متوجہ رہے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت عطا فرما دیں گے۔ اعتکاف کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، فضول کاموں سے اجتناب کیا جائے، لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کو منایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف کے جو خصوصی مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بلا ضرورت مسجد سے نکل گئے، کوئی کام نہیں تھا یا کوئی ایسا کام ہم نے کر لیا جس سے ہمارا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس عشرہ اخیرہ کا مسنون اعتکاف مکمل آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ